السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ آیت مبارک کریمہ 7 اور 8 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 لوگوں کی مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 3 آدمی ہوں تو چوتھے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ، اور نہ 5 لوگوں کی الا ہوا مگر جو ہے نا وہ اللہ ان کے ساتھ چھٹے وہ ہوتے ہیں، ہوا سادسہم، یعنی کہ 5 بندے ہوں تو چھٹا اللہ ہے، 3 ہوں تو چوتھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا ادنا، اور نہ کم، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ ساتھ ہے ان کے، اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں، ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا انہیں، بما عملوا یوم القیامہ، جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ نا اللہ تعالیٰ نے نا ادھر بتایا کہ اگر تم میں سے 3 ہو نا تو چوتھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور اگر 4 ہو تو 5ویں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور کوئی بھی کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے جتنے بھی لوگ ہوں، ہم میں ہے نا جتنے بھی، تو ان میں ہم میں اللہ کی ذات ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کم از کم اسے گناہ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یہ ذہن رکھ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے، جتلا دیں گے، تو انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ اچھا یہ میرا نام اعمال لکھا جا رہا ہے اور اللہ مجھے بتا دیں گے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے کہ بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب ادھر نہ کچھ سرگوشیوں کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سرگوشی 2 آدمی نا آپس میں کان کے ساتھ کان لگا کر سرگوشی کرتے ہیں تاکہ دوسرا اس سے واقف نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی محفل میں نا منافقین یہودی بھی آتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ تکلیف دینے کے لیے آپس میں سرگوشی کرتے تھے، اور اگر کوئی جیسے آپ بیٹھے ہیں سارے بھائی تو 2 بھائی آپس میں نا سرگوشی کریں تو یہ نا پتہ چلتا ہے کہ اس نے محفل کا احترام نہیں کیا، محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا، اور زیادہ تر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں، خاص طور پر منافقین کی، یہودیوں کی، کہ چوری کیسے کرنی ہے، سرگوشی ہو رہی ہے، ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، سرگوشی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ قتل یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ سرگوشیوں میں ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور سرگوشی خیر کے کاموں میں کم ہی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے سرگوشی خیر کے کاموں میں ہو سکتی ہے، آگے چل کر ہم ذکر بھی کریں گے خیر والی سرگوشی، تو لیکن یہ کم ہوتی ہے۔ خیر والی سرگوشی کیا ہے؟ 2 بھائی آپس میں کان لگائیں، یار اس غریب آدمی کی مدد کرنی ہے، خفیہ، چھپ کیسے، پتہ بھی نہ کسی کو چلے، تو اب یہ سرگوشی بڑی پیاری ہے کہ بھئی آپس میں یار فلاں کی بیٹی کا معاملہ ہے، چلو اس کی شادی کا بندوبست کر دیں، تو یہ آپس میں سرگوشی کر، یا نیکی کرنی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سرگوشی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پیاری ہے۔
تو یہ نا ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ تھا، منافقین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، بلکہ منافقین تو تھے ہی، تو وہ ایک اپنا نا الگ گروپ بنا کر نا آپ کی محفل میں بیٹھ کر ثابت کرتے تھے کہ ہم الگ ہی ہیں تاکہ آپ کو تکلیف ہو، خسر پسر کرنا، گویا محفل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، محفل کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، اور خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کتنی قدر و قیمت والی محفل ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور حتیٰ کہ نا مسلمانوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے بعض کا نا ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کر کے انگلی سے بھی اشارہ کرتے تھے، اب وہ مسلمان بیچارہ سادہ سا اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹینشن دینا۔ آپ بھی غور کریں، اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو یا کسی نے کیا ہو تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ یار یہ آپس میں میرے بارے میں تو سرگوشی نہیں کر رہے، اشارے بازی تو نہیں کر رہے، تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور آ کر کہتے تھے محفل میں سلام علیکم، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اب السلام علیکم اور سلام علیکم ملتا جلتا ہے نا لفظ، سلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو، یہ مطلب یوتی تم پر موت طاری ہو، نبی علیہ السلام کو کہتے تھے۔ حضرت عائشہ آپ نے فرمایا وعلیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم آپ پر موت طاری ہو۔ فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے بھی وعلیکم کہا ہے، میں نے وعلیکم السلام تو نہیں کہا، میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی موت آ رہی ہو، ہیں جی۔ تو فرمایا اے عائشہ تم نے میرا جواب نہیں سنا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کہتے تھے دیکھو جی یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، کیوں؟ ہم جو کہہ رہے سلام علیکم، تو اگر وہی ہو نازل ہو کر ہمارے بارے میں بتا دیا جاتا، ہمیں مہلت کیوں دی نہ دی، بلکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے نہیں، ہم سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اللہ کی مہلت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہو کہ کوئی گناہ کرے فوراً پکڑا جائے تو پھر تو کوئی بھی باقی نہ بچے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں نا تاکہ بندہ توبہ کر لے۔ تو یہ نا ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب حدیث بھی سن لیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 3 آدمی ہونا محفل میں تو 2 آدمی اس ایک آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے۔ فرمایا یہ 2 کا آپس میں سرگوشی کرنا اس کو غمگین کر دے گا، وہ یہ سمجھے گا یا تو میرے بارے میں بات ہے، یا یہ سمجھے گا کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی، یا یہ سمجھے گا کہ بھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ مجھے اس راز میں شامل کرے۔ کتنی پیاری قرآن مجید کی باتیں ہیں جی، کہ اگر 3 آدمی ہوں، 3 آدمی تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ حدیث ہے۔ اچھا ایک نقطہ ہے اس میں، یہ مطلب نہیں ہے کہ خفیہ گفتگو کریں آپس میں 2 آدمی، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہیں نا تو 2 آدمی پشتو جانتے ہیں اور یہ بیچارہ پنجابی جانتا ہے، پشتو نہیں جانتا۔ اب یہ 2 آدمی نے ان سے راز میں بات رکھنی ہے، تو اب کہتے ہیں یہ پنجابی نہ جانے، پنجابی والے کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا آپس میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ پشتو میں یا جو بھی ان کی اپنی زبان ہے اس میں بات شروع کر دے، وہ ہوگا کیا، وہ تیسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے مجھ سے بات چھپا رہا ہے۔ موبائل پر آپ باتیں کر رہے ہیں
آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اچانک کی زبان بدل گئی. تو یہ نہیں، 3 آدمیوں کی موجودگی میں ایسا نہیں، یا ان سے اخلاقاً اجازت لے لے، بھائی تمہارے خلاف بات نہیں ہو رہی، اگر تم اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم سرگوشی آپس میں کر لیتے ہیں. ہاں اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایسے اشارے بھی کریں آنکھ سے، وہ آنکھ سے یہ بھی اس کو تکلیف دے گی نا بات. یہ قرآن کی آیات ہیں. ہاں جی نہیں، وہ اس کے نقصان میں نہ ہو، یعنی کہ اس کے خلاف سازش نہ. ہاں تو ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں اس کو یہ کہہ دے، اعتماد میں لینا، بھائی ہم تمہارے خلاف نہیں کوئی بات کر رہے، ہماری آپس میں کوئی بات ہے، تو اگر اجازت ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اگر وہ اجازت دلی طور پر دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں کر لے، کون سی اتنی ایمرجنسی ہے. وہ چلا جائیں یا آپ تھوڑا سا کہیں بھی آجو ذرا ہٹ کے بات کر لیں. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں نا بندے کو غمگین کرتی ہیں، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہوگا نا بندہ غم زدہ، اللہ پر توکل کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، ختم ہو جائیں گی ان کی بات، ان کی سازشیں. ہاں جی، تو یہ نا ایک مثال دی ہے، میں آپ کو سرگوشی تکلیف دینے والی بات کرنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے، آپس میں سرگوشی کر کے کہہ رہے کہ قتل ہوں گے، بلکہ شکستی کھا کے آئیں گے. لو اب آپ اندازہ لگائیں، یہ منافقین کرتے تھے نا ایسا. اچھا اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جائز سرگوشی کی، وہ بڑی مشہور حدیث ہے. کوئی بھائی سنائے، بتائے گا مجھے سرگوشی کی کوئی حدیث؟ کسی کے آپ کو پتہ ہے کسی کے ذہن میں اچھی سرگوشی کی حدیث ہے ایک، آپ کے علم میں ہے؟ نہیں. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سرگوشی نہیں کی آخری وقت میں، جب آپ کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے ان کو بلایا ہے، فرمایا کان قریب کرو. حضرت عائشہ صدیقہ قریب تھی، تو آپ نے پہلے بات کی تو انہوں نے رونا شروع کی، پہلے بات کی تو ہنسنا شروع کیا غالباً یا رونا، پھر دوسری بار بات کی تو رونا شروع کیا. تو سرگوشی کی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کی خبر مجھے دی کہ اب میں تم سے رخصت ہونے کا. یہ سرگوشی تھی، جائز ہے. اب یہ حضرت عائشہ قریب بیٹھی تھی. اور دوسرا فرمایا کہ میں ہنسی سے آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور واقعی 6 مہینے کے بعد فاطمہ تو زہرا کی وفات ہو گئی. تو یہ جائز سرگوشی ہے نا، تو جائز سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں. اب ہم یہ میں نے ساری باتیں سمجھے، اب دیکھیں ترجمہ، اب آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. فرمایا علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو نہوا عن النجوا، جو روکے گئے سرگوشی سے کہ محفل میں اس طرح کی سرگوشیاں نہ کرو. ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہوا عنہ، طرف اس کے جو روکے گئے تھے جس سے. مثلا سرگوشیوں سے روکا گیا نا کہ 2 آدمی ہو تو تیسرا سرگوشی نہ کرے، یا آنکھ ہاتھ سے اشارہ کر کے کسی کو طنز نہ کرے، یا آنکھ مٹکا کر نہ دیکھے. تو اب فرمایا ان چیزوں سے روکا گیا نا، تو پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے روکا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کیا کر رہے ہیں؟ بالاسم، گناہ کی، والعدوان، زیادتی کی، یعنی کہ گناہ کی. شراب کیسے پینی ہے، گناہ کیسے کرنے ہیں، یہ عدوان کہتے ہیں کسی پر ظلم اور زیادتی. ومعصیت رسول، اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی، جہاد کے راز آؤٹ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی باتیں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، کیا کون سا سلام؟ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ساتھ اس کے جو نہیں اسلام کہا آپ کو ساتھ اس کے اللہ نے، یعنی کہ وہ سلام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا. مثلا اللہ نے تو کہا السلام علیکم کہو، تو یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہا. وہ کیا السلام علیکم، توبہ نعوذ باللہ، کہ آپ پر موت آ جائے، یہی کہتے تھے نا. تو جو اللہ نے سلام کہا وہ نہیں کہتے. اچھا دلچسپ بات سنیں ادھر، یہ نہیں درود و سلام پڑھتے بناوٹی درود، بریلوی دوسرے، اس سے ان کا رد ہوتا ہے. فرمایا کہ سلام وہ کرو نا جو اللہ نے سکھایا ہے، جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں وہ تم کیوں سلام کہہ رہے؟ تو اس لیے جو قرآن و سنت میں درود شریف ہو وہ پڑھنا چاہیے. مجھے یہ کہنے لگا درود تو پڑھتے ہیں، سلام کیسے پڑھیں؟ تو ہم نے تو درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے دیکھیں ہم نے درود بھی پڑھا ہے، سلام بھی پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بناوٹی ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے. ہم درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. کہتے آپ تو پڑھتے نہیں. میں نے کہا پڑھتے ہیں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی ہو گیا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، سلم ہو گیا سلام، ہو گیا نا. تو یہ ہے. پھر فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے آپس میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ فرمایا کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ با وجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم جو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نبی نہیں. کیوں؟ اگر آپ نبی ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ جو گناہ کرتے ہیں ہم اس کو مہلت دیتے ہیں. تو تمہیں بھی مہلت ہے کہ تم مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان قبول کر لو. یہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ جو گناہ کرے فوراً ہلاک ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا، ہم بھی نہیں بچتے. ہاں اب فرمایا اچھا حسبہم جہنم، حسبہم جہنم، کافی ہے انہیں جہنم. اگر یہ بات کر رہے ہیں نا تو اب ادھر نہیں تو آخرت میں تو اللہ پوچھے گا. اور یصلونہا وہ جلیں گے اس میں یا داخل ہوں گے اس میں. توبہ نعوذ باللہ، اتنی سخت ہے، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. فبئس المصیر بس کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ یہ لوٹنے کی جگہ فرمایا کتنی بری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم سلام علیکم کہتے ہو نا تو تم پر عذاب نہیں آتا، تو جہنم میں جا کر تمہیں ادھر سزا ہوگی، ادھر تم کو عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے بھائی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.